ویسے تو ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1603 میں بھارت میں آنے کے بعد لگاتار جیت حاصل کرتی چلی گئی، اور اس دوران دنیا کے اتہاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک دیش پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک ہار ملی تھی جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی پرزور کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر جیت حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بری ہار کا سامنا کرنے کے بعد انگریزوں کے دودوں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل بادشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گٹھن کے بعد بھارت کے الگ الگ شہروں علاقوں میں اپنے کاروباری کیندر استھاپت کر کے ویوسائے کاروبار شروع کر دیے تھے۔ ان شہروں میں، علاقوں اور گاؤں میں بھارت کے پشچمی تٹ پر سورت، بمبئی اور مشرق میں مدراس اور کلکتہ سے 20 میل دور گنگا ندی پر موجود بندرگاہ ہگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز بھارت سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور خنز لے جاتے تھے۔ خاص طور پر ڈھاکہ کے ململ کی برطانیہ میں بڑی مانگ تھی۔ انگریزوں کے ویپار پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کر لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگالی اور ڈچ بزنس مینز کے علاوہ کئی آزاد ویپاری بھی اس علاقے میں سکریہ تھے۔ انہوں نے مغل ادھیکاریوں، منتریوں سے مل کر اپنے لیے وہی ویپار ادھیکار حاصل کر لیے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے ادھیکش آفس میں پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے میجر جوسیاہ چائلڈ کے کرودھ کی سیما نہ رہی۔ انہیں یہ ماننا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصے دار بنے۔ اس موقع پر جوسیاہ چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے بھارت میں موجود کمپنی کے ادھیکاری سے کہا کہ وہ عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں مغل جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھے اسے لوٹ لیں۔ یہی نہیں، سن 1686 میں چائلڈ نے برطانیہ سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی بھارت بھجوا دی اور انہیں نردیش دیے کہ بھارت میں موجود انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹگاؤں پر قبضہ کر لیں۔ ان کے نام کے حساب سے اس جنگ کو جنگ چائلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسے چائلڈ کا بچکانہ پن کہیں یا پھر اس کی دلیری کہ وہ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کے سب سے طاقتور اور دنیا کی سب سے مالدار سلطنت اور دنیا کے سب سے خطرناک بادشاہ کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں بھارت پر اورنگزیب عالمگیر کی سطح تھی اور دنیا کی کل جی ڈی پی کی 1/4 حصہ یہیں پیدا ہوتا تھا۔ آرتھک طور پر اسے تقریباً وہی درجہ حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے کال میں سلطنت کی سیمائیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈیچیری تک 40 لاکھ ورگ کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں اور مراٹھاؤں سے لڑ لڑ کر اس قدر انوبھوی ہو چکی تھیں کہ وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں اور ان کی بنیادیں ہلا سکتی تھیں۔ دلی کی فوج تو ایک طرف رہی، صرف بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے فوجیوں کی تعداد 40,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی ادھک تھی اور اس میں بھارتی، عربی، افغانی، ایرانی اور یورپی لوگ بھی شامل تھے۔ جب لندن سے مغلوں کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا
تو بمبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں مغلوں کے ایک کالے منتری البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور سمندری جہاز سے بمبئی تٹ کی گھیرا بندی کر لی۔ اس موقع پر الیگزینڈر ہیملٹن نام کے ایک انگریز بمبئی میں موجود تھے، جنہوں نے بعد میں اپنی ایک کتاب میں اس کا آنکھوں دیکھا حال لکھا۔ وہ لکھتے ہیں 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گئے۔ وہ لکھتے ہیں سیدھی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گئے اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے حال میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے پہنے ہوئے اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈے گاڑ دیے اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا۔ باقیوں کے گلے میں زنجیریں پہنا کر انہیں بمبئی کی گلیوں سے گزارا گیا۔ بمبئی کا خاص علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگریزوں کے بادشاہ نے پرتگالی راجکماری سے شادی کی تو یہ بندرگاہ دہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ بنا کر کاروبار شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز کاروباری سپاہی، پادری، واستوکار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے بھارتی یہاں رہنے لگے اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ لیے ہوئے تھی اور قلعہ سیدی یاقوت کی گھیرا بندی میں تھا۔ جلد ہی کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا اور قلعے میں موجود انگریز بمبئی کے موسم کا شکار ہو کر ایک کے بعد ایک مرنے لگے۔ ایسے میں کمپنی کے کچھ آفیسرز چپکے سے بھاگ نکلتے ہیں اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے تھے۔ ہیملٹن کے مطابق ان میں سے کئی دھرم بدل کر مسلمان ہو گئے۔ سیدھی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آ گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے ہی گولی باری کرنا جاری رکھی۔ ایسی ہی استھتی دیش کے مشرقی میں بھی ہوئی، جہاں بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے ہگلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیر لیا اور آواجاہی کے سبھی راستے بند کر دیے۔ بنگال کی گھیرا بندی تو جلد ختم ہو گئی اور دونوں پکشوں نے صلح کر لی، لیکن بمبئی میں یہ سلسلہ 15 مہینوں تک چلتا رہا۔ آخرکار انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 دودت اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ ہار کی شرطیں طے کر سکیں۔ ان دودتوں کے نام جارج ویلڈن اور ابرام نوار تھے۔ یہ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد آخر ستمبر سن 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے تھے، سر سینے پر جھکے ہوئے اور حلیہ ایسا کہ کسی دیش کے راجنیک پرتیندھیوں کی جگہ وہ فقیر لگ رہے تھے۔ دونوں دودت مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا گیا۔ سخت بادشاہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اپرادھ کو مانا اور معافی مانگی، پھر کہا کہ ان کا ضبط کیا گیا کاروبارک لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یاقوت کو بمبئی کے قلعے کی گھیرا بندی ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر منظور کی گئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہر جانہ ادا کریں، آگے سے آگیاکاری ہونے کا وعدہ کریں اور بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پرمکھ جوزیہ چائلڈ بھارت چھوڑ دیں اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کریں۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، سو انہوں نے سویکار کر لیا اور واپس بمبئی جا کر سیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا
تب جا کر انہوں نے گھیرا بندی کو ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کو 14 مہینوں کے بعد چھٹکارا ملا۔ دوستو اسی میں کی نالجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹ نالج ورلڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔